अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले मरहले में जब हम इल्म हासिल कर लेते हैं और उस इल्म के ज़रिए अपनी ज़रूरियात आसान तरीके से पूरी कर लेते हैं, तो फिर जो हमने इल्म हासिल किया और उस पर अमल कर लिया, तो गोया हमने अपनी हालत बेहतर बना ली। अब हमारा काम है इसे आगे बढ़ाना। एक इंसान से दूसरे इंसान का ताल्लुक, उसमें ताउन से जो कुछ हमें मिल चुका है इसे दूसरे तक पहुंचा देना, ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से मुमकिन है। इसी में हकूकुल इबाद आ जाते हैं। फिर इन हकूक़ को पूरा करने के लिए फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, जिन्हें बंदा हर सूरत पूरा करके ज़हनी और जिस्मानी और रूहानी कल्बी सुकून पाता है और मुआशरे को पुरसकून और बेहतरीन एक ऐसी जगह बना देता है जिसमें सुकून और आराम ही होता है। बाहमी ताउन को पुरसकून, पुरअमन और पुरखलूस बनाने के लिए कई निज़ाम होते हैं। इन निज़ामों को आप इदारे भी कह सकते हैं। फिर इन इदारों के दरमियान ताउन होता है। इदारों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होता है। जिस तरह हमारे जिस्मानी निज़ाम में ताउन होता है, जैसे जिस्म के मुख्तलिफ निज़ाम हैं, ये समझो जिस्म के मुख्तलिफ इदारे हैं। जैसे निज़ाम इन्हज़ाम है, निज़ाम दौरान खून है, निज़ाम तौलीद है, निज़ाम इखराज है। मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं और फिर इन निज़ामों को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ आज़ा एक दूसरे से ताउन करके एक दूसरे से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। तब जाकर वो निज़ाम का मुकम्मल काम पूरा होता है। इसी तरह से हमारे जब हम ज़िंदगी के मरहले पे गौर करते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ़ इदारे हैं। एक इदारा दूसरे से ताउन करेगा, दूसरा तीसरे से ताउन करेगा। इस तरह सारे इदारों में बाहमी ताउन होगा और ये जो ताउन है जिसको हम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ये माहौल को पुरसकून बना देगा। जिस तरह हमारे जिस्म के तमाम निज़ाम जो हैं वो एक दूसरे से ताउन करके जिस्म को पुरसकून बनाते हैं और बंदा आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अगर देखें किसी एक ही निज़ाम में थोड़ी ख़राबी पैदा हो जाए तो फिर सारा जिस्म जो है वो उस दर्द से, वो उस कर्ब से, उस परेशानी से वो मुब्तला हो जाता है और इस परेशानी की वजह से उसके मज़ीद काम रुक जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये जो है बहुत ज़्यादा अगर बीमारी और तकलीफ़ हो जाए तो बंदा किसी काम का भी नहीं रहता, और जब तक कि वो उसकी इस्लाह ना कर ले, यानी शिफा ना मिल जाए, तो वो शिफा लाने के लिए फिर दवाई देनी पड़ती है। वो दवाई भी कभी कड़वी भी होती है और उसके लिए परहेज़ भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ज़िंदगी में अगर एक मुल्क चल रहा है या एक निज़ाम चल रहा है तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ इदारे हैं। वो इदारे आपस में एक दूसरे के साथ, जिस तरह जिस्म के निज़ाम एक दूसरे के साथ मिलकर पुरसकून जिस्म को बनाते हैं, इस तरह इदारे भी एक दूसरे के साथ ताउन करके वो जब काम करते हैं
تو ملک کی صورتحال بہتر ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ پھر تعاون سے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ یوں سمجھیں کہ یہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ اجزائے کلچر ہوتے ہیں، یعنی یہ تعاون کی کمی ہو جائے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ فساد پھر کچھ نہ کچھ مصیبتیں لاتا ہے۔ تو ان تمام اداروں کا احساس ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا اسلامی معاشرے کو جنم دیتا ہے، جس میں تمام ذہنی، جسمانی، قلبی اور روحانی ضروریات آسان طریقے سے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ جسمانی ضروریات میں کھانا پینا ہے، جنسی ضروریات ہے، کھیل کود ہے، ورزشیں ہیں، تعلیم ہے، اور قوانین کی پابندی یعنی کہ حدود میں رہنا، اور مختلف مشاغل اور ان کے تقاضے جو ہیں، یہ سب جسمانی ضروریات میں ہی آتے ہیں۔ اسی طرح ذہنی ضروریات بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا اور ترتیب قائم رکھنا۔ آپ دیکھیں نا، اگر کسی چیز کی ترتیب غلط ہو جائے تو بندہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑے پر بھی آ جاتا ہے۔ قلبی ضرورت جو ہوتی ہے وہ بندے کی ذکر و فکر سے پوری ہوتی ہے، لگاؤ سے، محبت پرخلوص جو ہوتی ہے اس سے، وفاداری سے، اور ذمہ داری یہ جب پوری ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل جو ہے وہ سکون پاتے ہی اللہ کے ذکر سے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل کو سکون دیتا ہے، اور پھر رشتہ جب دل سکون پاتا ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ رشتہ محبت و خلوص جاری ہو جاتا ہے، اور یہ روحانیت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگے بڑھتی ہے۔ جس بندے میں حسد، نفرت، تکبر اور انا ہوتی ہے، وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا، نہ روحانی طور پر، اور نہ ہی دنیا میں اس کا توازن ترقی کا ٹھیک رہتا ہے، بلکہ متزلزل رہتا ہے وہ۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی کلچر میں ہمیں بہترین چیز ملتی ہے، یوں سمجھیں تدبر، تفکر، سوچ بچار، غور و فکر جو ہوتا ہے وہ کلچر کو سیلاب کرنے والا، یعنی کلچر کو سیراب کرنے والا پانی ہے۔ اب پانی نہیں ہوگا تو پودا تو نہیں اگے گا، آگے نہیں بڑھے گا، یا پرورش نہیں پائے گا۔ پانی تو بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے دین کے معاملے میں اسلام کے اندر تفکر، تدبر اور غور و فکر بہت ضروری ہے، اور یہی غور و فکر جو ہوتا ہے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ جیسے جس مسئلے کا حل قرآن پاک میں نہیں ہوتا، یا حدیث میں، یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، تو اس کا حل اجماع امت، قیاس اور اجتہاد سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اجماع، قیاس اور اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ یہی غور و فکر اور تدبر ہے، تفکر ہے، سوچ بچار ہے، جو کہ ہمیں ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا بہترین حل وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسے ہے، یوں سمجھیں کہ یہ جو شریعت کے یہ ماخذ ہیں، خزانے ہیں، یعنی قرآن پاک اور سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اجماع امت، قیاس اور اجتہاد، تو یہ دین کے بہاؤ کو معاشرے میں قائم رکھتے ہیں۔ جیسے خون جو ہے وہ ہمارے جسم میں حرکت کر کے ہمیں زندہ اور چست و چوانا رکھتا ہے، اسی طرح چست و توانا ہمیں دین کا معاملہ جو ہے معاشرے میں وہ غور و فکر سے ہی رہتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟
اس کا مطلب ہے جو قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے اس کے دل پر تالے لگے ہوں۔ غور و فکر کرنے کی تو اللہ نے ادھر نہیں بلکہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے تفکرون، یا تدبرون، تو تذکرون، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ سب اس چیز کی طرف ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسلام کا کلچر چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو شریعت اسلامی پر مرکوز ہے، اور شریعت اسلامی 5 اجزاء پر مشتمل ہے: قرآن پاک پر، سنت و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اجماع پر، قیاس پر اور اجتہاد پر۔ شریعت نے کھل کر انسان کے حقوق جو اس کے اپنے نفس سے منسلک ہیں، یعنی حقوق النفس اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، سب کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور کسی کا کوئی گوشہ تک نہیں چھوڑا۔ تو اس شریعت نے کھل کے ہر چیز بیان کر دی ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس کو سمجھیں اور خود عمل کریں، اور پھر اسے شریعت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔